بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورس کا ایک نادیدہ ماتحت یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے پورس کو خیال خوانے کے ذریعے بتایا کہ نیلما اپنی ایک داسی کو آشرم کی مالکہ بنا کر مرنے والی ہے۔ پورس فلائنگ کیپسول کے ذریعے فوراً نیلما کے پاس پہنچ گیا۔ وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ اس کے پاس نادیدہ بن کر آنے والا پارس ہے، لہٰذا اس نے پارس کی آواز اور لہجے میں پوچھا، نیلما یہ کیا حماقت کر رہی ہو؟ شیتارا جیسا حسین جسم چھوڑ کر جا رہی ہو؟ نیلما نے کہا، تعجب ہے، ابھی تم نے کہا تھا کہ تمہیں شیتارا کے جسم سے نفرت ہے، اسے چتا میں جلا دیا جائے گا تو میں تم سے پیچھا چھڑا سکوں گی۔ پورس فوراً سمجھ گیا کہ پارس نے بازی پلٹ دی ہے۔ اس نے کہا، ہاں میں نے کہا تھا، مگر اب سمجھاتا ہوں، شیتارا کے جسم کو نہ چھوڑو۔ مجھے اس کے جسم سے نفرت نہیں تھی، اس کی بے وفائی سے نفرت تھی۔ پارس پٹڑی نہ بدلو، تم پھر کوئی نئی چال سوچ کر آئے ہو۔ افسوس، آخری فیصلہ ہو چکا ہے، اب تم نادیدہ رہ کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ وہ بستر پر چاروں شانے چت لیٹ گئی، پھر اپنے اندر سے آہستہ آہستہ سانس چھوڑنے لگی۔ اس وقت پورس نے اس کے دماغ میں گھس کر اس کے عمل میں گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن آتما شکتی کے باعث اس کے اندر نہ پہنچ سکا۔ اس کی آتما نے شیتارا کے جسم کو چھوڑ دیا۔ پورس کو خیال خوانی کے ذریعے پتا چلا کہ وہ جسم اور دماغ مردہ ہو چکے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر اپنے تینوں ماتحتوں سے بولا، یہاں نادیدہ بن کر رہو، یہ نیلما کی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ پارس نے یہاں آ کر اسے مجھ سے نجات کا کوئی طریقہ بتایا ہے جس پر یہ عمل کر رہی ہے۔ نیلما اب تک پوری طرح پورس کے شکنجے میں تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کام آنے والی اتنی مضبوط عورت اس کے شکنجے سے نکل جائے، اس لیے وہ بھی بار بار آ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی وصیت کے مطابق شیتارا کے مردہ جسم کا کریا کرم کر دیا گیا، اسے چتا میں جلا دیا گیا۔ جب وہ جسم جل کر راکھ ہو گیا تو پورس نے اپنے اندر پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ پارس کہہ رہا تھا، تم نے اس سے کہا تھا کہ میں نادیدہ بن کر اس کا سکون برباد کر رہا ہوں، اب وہ سکون سے رہے گی۔ ہاتھ ملتے رہو، چڑیا اڑ چکی ہے۔ پورس نے مسکرا کر کہا، جیت مبارک ہو، جیتنے والے کو پھولوں کا ہار دیا جاتا ہے، ہار قبول کرنے کے لیے تیار رہو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پارس اس کے دماغ سے چلا گیا۔ ڈاکٹر اناپورنا 38 برس کی تھی۔ 2 برس کے بعد پورے 40 برس کی ہو جاتی۔ عورت اگر کسی مرد کی دیوانی رہے تو اس عمر میں اس کا بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور جوانی دھمکی دیتی ہے کہ وہ آئندہ 2-4 برسوں میں رخصت ہونے والی ہے، لیکن اناپورنا کی عمر اسے ڈلکا نہ سکی۔ وہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے خود کو جوان اور تر و تازہ رکھنے کے ہر ممکن نسخے آزماتی رہتی تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر جوگنگ کرتی تھی، سلمنگ سینٹر میں ورزش کرتی تھی تاکہ فگر جوان لڑکی کی طرح رہے۔ خوراک دواؤں اور پھلوں کے استعمال کے ذریعے سرخ اور مکھن کی طرح ملائم دکھائی دیتی تھی۔ پورس کتنے ہی ڈاکٹروں کے دماغوں میں جانگتا ہوا اناپورنا تک پہنچا تھا اور اس کے چور خیالات پڑھ کر اسے تمام پہلوؤں سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نئے سرے سے دوائیں تیار کرانے کے سلسلے میں وہ کس حد تک کام آ سکے گی اور کس حد تک رازدار بن کر رہے گی۔ جیسا کہ عام انسان ہوتے ہیں ویسے ہی اناپورنا تھی۔ اس میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں اور کچھ خرابیاں بھی تھیں۔ وہ ایک کم عمر نوجوان کو پسند کرتی تھی، اس کا نام شنکر داس تھا۔ وہ 26 برس کا تھا، اناپورنا سے 12 سال چھوٹا تھا، لیکن قد اور باڈی بلڈر تھا۔ اسے پسند کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ تگڑا پہلوان تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ اس تگڑے کے سامنے وہ چھوکری نظر آتی تھی۔ پہاڑ کے سامنے اونٹنی رہے تو وہ اپنی اونچائی کے باوجود چھوٹی لگتی ہے، اس لیے وہ کم سن ہی لگتی تھی۔ کوئی اس کی صحیح عمر کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک کم عمر جوان کو پھانس کر اس کے ساتھ وقت گزارنے میں کوئی برائی نہیں سمجھتی تھی، لیکن پورس کو یہ بات پسند نہیں تھی کیونکہ وہ تگڑا باڈی بلڈر تھا۔ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی پریشان ہو جاتا تھا کہ دماغ میں بے چینی سی کیوں ہے۔ ایسے میں وہ سانس روکنے کے بعد پھر سانس لیتا تھا تو پرسکون محسوس کرنے لگتا تھا۔ پورس چاہتا تھا ڈاکٹر اناپورنا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے دوران میں اس کے یار کے بھی خیالات پڑتا رہے۔ اس کا یار شنکر داس ہارڈ آرام تھا، پہلوانی کے سوا اور کچھ نہیں کرتا تھا۔ اناپورنا اس کے اخراجات پورے کرتی تھی۔ وہ نہ شراب پیتا تھا اور نہ شباب سے اسے دلچسپی تھی، لیکن جوا کھیلنے کی لت پڑی تھی۔ کبھی ہزاروں روپے جیت لیتا تھا اور کبھی ہار جاتا تھا۔ ہارنے کے بعد اناپورنا کی الماری سے روپے چرایا کرتا تھا۔ نقد رقم نہ ملنے تو اس کے زیور یا کوٹھی کی کوئی قیمتی چیز بیچ کر جوا ضرور کھیلتا تھا۔ اس بات پر کئی بار اناپورنا نے اسے جھگڑا کیا
کئی بار اسے گھر سے نکال دیا، لیکن اس باڈی بلڈر کی ایسی دیوانی تھی کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ کبھی وہ خود معافی مانگ کر واپس آ جاتا تھا اور کبھی وہ خود جا کر اسے منا کر لے آتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے تھے۔ اناپورنا دھوکہ کھا کر بھی اسے قبول کر لیتی تھی، لیکن پورس کسی قسم کا دھوکہ نہیں کھانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے 2 ماتحتوں کو شنکر داس کی نگرانی پر مامور کیا تھا۔ اناپورنا بہت ذہین تھی، ادویات تیار کرنے کے سلسلے میں غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل تھی، دواؤں کے پیچیدہ فارمولوں کو سمجھ لیا کرتی تھی۔ پورس کو یہ اندیشہ تھا کہ وہ دوائیں تیار کرے گی تو شنکر داس جوا کھیلنے کی خاطر ان دواؤں کو چرا کر کہیں بیچ سکتا تھا۔ اس طرح دشمن شنکر داس کے ذریعے اس کی دوسری خفیہ لیبارٹری تک پہنچ سکتے تھے۔ پورس نے پہلے یہ کوشش کی کہ اناپورنا پر ترمیمی عمل کر کے اس کے دل میں شنکر داس کے لیے نفرت پیدا کر دے اور وہ ہمیشہ اپنے عمل کی معمولہ اور تابعدار بن کر رہے۔ پھر اس نے ایسا کیا اور کامیاب بھی رہا۔ وہ اس کی معمولہ اور تابعدار بن گئی۔ اس نے شنکر داس کو گھر سے نکال دیا، لیکن وہ کچھ الجھی ہوئی سی رہنے لگی، اپنے اندر نامعلوم سی کمی محسوس کرنے لگی۔ اس کے چور خیالات پڑھنے سے پتا چلا کہ وہ ترمیمی عمل کے مطابق شنکر داس سے دور تو ہو گئی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ شنکر داس کی کمی محسوس کرتی رہتی ہے اور اس کمی کو سمجھ نہیں پاتی ہے۔ پورس چاہتا تھا کہ دعائیں تیار کرنے کے وقت وہ تازہ دم رہے، کسی الجھن میں نہ رہا کرے، لیکن وہ مرد اس کے تحت الشعور میں گھسا ہوا تھا۔ اس کے سوا نہ وہ کسی کو چاہتی تھی اور نہ ترمیمی عمل کے ذریعے تحت الشعور میں بیٹھے ہوئے اس دلدار کو نکالا جا سکتا تھا۔ پورس اس کے یار کو دھوکے سے ہلاک کرا سکتا تھا، لیکن ڈاکٹر اناپورنا پر اس کی ہلاکت سے برا اثر پڑ سکتا تھا، وہ اب نارمل ہو سکتی تھی۔ اس نے آزمائش کے طور پر اپنے ایک ماتحت کو بہت بڑا دولت مند بنا کر شنکر داس کے پاس بھیجا۔ ماتحت نے کہا، تم تاش کے زبردست کھلاڑی ہو، اگر بینکاک کے ایک کلب میں جا کر میرے لیے کھیلو گے تو میں تمہیں 25,000 روپے ماہانہ دیا کروں گا۔ شنکر داس تو یہی چاہتا تھا کہ کبھی محنت نہ کرنا پڑے، بیٹھے بیٹھے مال کما لیا کرے۔ اسے بینکاک میں رہائش اور کھانے پینے کے اخراجات کے علاوہ 25,000 روپے ماہانہ کی آفر مل رہی تھی۔ پھر اناپورنا سے اس کا دل بھر گیا تھا۔ وہ اس آفر کو قبول کر کے اناپورنا کو چھوڑ کر بینکاک چلا گیا۔ اس نے روانگی سے پہلے اناپورنا کو فون پر کہا، میں تمہیں پرانے جوتے کی طرح اتار کر پھینک رہا ہوں، ہندوستان چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ نہیں بتاؤں گا کہاں جا رہا ہوں، ورنہ تم کمبل کی طرح لپٹنے کے لیے وہاں بھی آ جاؤ گی۔ بہتر ہے اپنی بوڑھی جوانی کے لیے کوئی دوسرا جوان مرغا تلاش کر لو۔ وہ کوئی جواب سنے بغیر فون بند کر کے طیارے میں سوار ہو کر بینکاک چلا گیا۔ اناپورنا کو صدمہ ہوا، مگر زیادہ نہیں ہوا کیونکہ اس پر تنویمی عمل کا بھی اثر تھا۔ پھر پورس وقتاً فوقتاً اس کے اندر پہنچ کر اسے شنکر داس سے اور زیادہ متنفر کرتا رہتا تھا۔ رفتہ رفتہ اناپورنا نے اسے اپنے دل و دماغ سے نکال دیا۔ اس معاملے میں پورس کے کئی دن ضائع ہوئے، لیکن اس نے اناپورنا کے اندر رہ کر یہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ وہ کامیاب دوائیں تیار کر سکے گی اور آئندہ کسی رکاوٹ کے بغیر اس کی معمولہ اور تابعدار بن کر رہ سکے گی۔ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی اسے پورس نے دور کر دیا تھا۔ اسے دور کرنے کے بعد اس نے اناپورنا پر دوسری بار تنویمی عمل کیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی کہ وہ اپنا ذاتی کلینک 1 ماہ تک بند رکھے گی اور وہاں سے کھنڈالا جائے گی۔ وہاں ایک پرائیویٹ لیبارٹری میں کچھ نئی دوائیں تیار کرے گی اور اس 1 ماہ کے دوران میں کسی سے رابطہ نہیں رکھے گی۔ اس نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ پارس سے ٹکرانا کوئی مذاق نہیں ہے۔ وہ اس کی توقع کے خلاف چالیں چل کر اسے مات بھی دے چکا ہے اور مات دینے میں ناکام بھی رہا ہے، جیسا کہ وہ بلی ڈونا کے معاملے میں ناکام ہو چکا تھا۔ لہذا نئے سرے سے دوائیں تیار کرنے سے پہلے وہ اناپورنا کے پورے خاندان کی ہسٹری معلوم کر چکا تھا۔ اس کے خاندان میں بڑے نامور ڈاکٹر تھے، لیکن اناپورنا کمانے کے سلسلے میں مجرمانہ ذہن رکھتی تھی، اسی لیے پورس نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ ایلپا اور پارس نے مجرمانہ ذہن رکھنے والے ڈاکٹروں کے اندر پہنچ کر انہیں اچھی طرح پرکھ لیا۔ بابا صاحب کے ادارے کے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی ایسے ڈاکٹروں کے اندر جاتے رہتے تھے۔ ان کے چور خیالات سے بھی کبھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ پورس کے لیے خفیہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ الپا نے پارس سے کہا، پورس تم سے کچھ کم نہیں ہے، وہ دوائیں تیار کرنے کے سلسلے میں کسی ایسی حکمت عملی سے کام لے رہا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پارس نے کہا، ہاں وہ بہت محتاط ہو گیا ہے۔ اس نے آخری چیلنج کے انداز میں کہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، پر میں کبھی سمجھ نہیں سکوں گا اور تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ فی الحال تو یہی ہو رہا ہے۔ میں اس پہلو سے بھی غور کر رہا ہوں کہ اس نے دوائیں تیار کرانے کے سلسلے میں مجھے چیلنج کیا ہے۔
یا کسی اور معاملے میں مجھ پر غالب آنا چاہتا ہے۔ ہمارے پیش کیے ہوئے فارمولوں کے مطابق اسرائیل کی ایک انڈر گراؤنڈ لیبارٹری میں وہ دوائیں تیار ہو رہی ہیں، وہ وہاں کوئی غفلہ ضرور کرنا چاہے گا۔ اس سلسلے میں ہم اپنے طور پر انتظامات کر چکے ہیں، وہ کوئی گڑبڑ کرے گا تو بعد میں بری طرح پچھتائے گا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنی کسی لیبارٹری میں دوائیں تیار نہ کر سکے۔ الپا نے کہا، میرا تو یہ سوچ کر سر دکھنے لگتا ہے کہ وہ دوائیں تیار کرنے کے لیے آخر کیسی حکمت عملی اختیار کر رہا ہوگا۔ تم زیادہ نہ سوچو، یہ میرا کام ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم ممبئی شہر کو نظر انداز کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک بار ممبئی میں ناکام ہونے کے بعد ہندوستان کے کسی دوسرے علاقے میں یا ہندوستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں دوائیں تیار کرائے گا، اور وہ مکار ہمارے اندازے کے خلاف ممبئی میں ہی کچھ کر رہا ہوگا۔ اسی وقت بابا صاحب کے ادارے کی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے نے مجھے مخاطب کیا، سر ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ بولو کیا بات ہے؟ سر، انڈیا میں ایک ڈاکٹر انا پورنا ہے، وہ بہت ہی ماہر کیمسٹ ہے۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ دولت کمانے کی خاطر ناجائز طریقے اختیار کرتی ہے۔ شنکر داس نامی ایک پہلوان سے اس کے تعلقات تھے، وہ اسے چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ پارس نے پوچھا، تم نے یہ معلومات کہاں سے حاصل کی؟ وہ بولا، آپ جانتے ہیں میں ممبئی میں ہوں، یہاں کے تمام ڈاکٹروں کے دماغوں میں اکثر جھانکتا رہتا ہوں۔ مجھے انا پورنا کے اندر بھی جانے کا موقع ملا۔ اس کے چور خیالات پڑھنے سے پتا چلا کہ وہ شنکر داس کی دیوانی ہے، لیکن الجھی ہوئی ہے کہ اس سے نفرت کیوں کرتی ہے، اسے اپنے پاس بلانا چاہتی ہے مگر بلاتی نہیں ہے۔ اس طرح میں نے اندازہ کیا کہ شاید اس کے دماغ میں کوئی ہے اور اسے اس کے یار سے ملنے سے باز رکھ رہا ہے۔ تمہارا یہ اندازہ کہاں تک درست ہے؟ سر، میں آگے کچھ معلوم ہی نہیں کر سکا۔ دوسرے دن انا پورنا کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک کر مجھے بھگا دیا۔ پہلے وہ تمہاری پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی تھی، پھر اچانک ہی تمہاری آمد کو محسوس کر کے سانس روک لی۔ پھر تو یقیناً کسی نے اس پر تنویمی عمل کیا ہے۔ صرف عمل نہیں کیا ہے، اسے غائب بھی کر دیا ہے۔ اس کا کلینک بند ہے، معلوم ہوتا ہے وہ ممبئی چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے۔ چلو اتنا تو معلوم ہوا کہ اس ماہر کیمسٹ کو پورس نے ہی ٹریپ کیا ہوگا، اور اب وہ ممبئی میں نہ صحیح انڈیا کے کسی دوسرے علاقے میں ہے۔ الپا نے اس کے ماتحت سے پوچھا، کیا تم شنکر داس کو تلاش کر سکتے ہو؟ میڈم، میں کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے یہاں کے کمار خانوں میں جا کر اس کے بارے میں پوچھا، صرف ایک جواری نے کہا ہے کہ وہ بینکاک جانے کی بات کر رہا تھا مگر اسے ڈینگے مارنے کی عادت تھی، ہو سکتا ہے وہاں نہ گیا ہو، انڈیا کے کسی دوسرے شہر میں ہو۔ پارس نے الپا سے کہا، پورس نے کچھ سوچ سمجھ کر شنکر داس کو اس ڈاکٹر سے دور کیا ہے۔ ہم شنکر کے ذریعے معلوم نہیں کر سکیں گے کہ پورس نے انا پورنا کو کہاں چھپایا ہوا ہے اور وہ لیبارٹری کہاں ہے جہاں وہ رازداری سے دوائیں تیار کرا رہا ہے۔ الپا اور پارس نے اس ماتحت سے انا پورنا کی آواز اور لہجے کو سنا، پھر ان دونوں نے خود اس کے اندر پہنچنا چاہا۔ اس نے سانس روک لی۔ الپا نے کہا، پورس نے اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنایا ہے، تم پورس کا لب و لہجہ اختیار کر کے اس کے اندر جا سکتے ہو۔ اب سے پہلے اس نے بلی ڈونا پر تنویمی عمل کیا تھا، لیکن اجنبی لب و لہجے میں اس کے دماغ کو لاک کیا تھا۔ اس بار بھی اس نے یہی کیا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، آزما لینے میں کیا حرج ہے۔ پارس نے الپا کی تسلی کے لیے یہی کیا، پورس کا لب و لہجہ اختیار کیا۔ لیڈی ڈاکٹر کے دماغ تک پہنچا، پھر واپس آ گیا۔ الپا نے پوچھا، کیا ہوا؟ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، میں نے پہلے ہی کہا تھا وہ بڑا مکار ہے، ہمیں اپنی معمولہ اور اپنی خفیہ لیبارٹری تک پہنچنے نہیں دے گا۔ پارس فی الحال ناکام ہو رہا تھا، لیکن اس حد تک معلومات حاصل کر چکا تھا کہ پورس اس بار ایک خاتون ڈاکٹر انا پورنا سے کام لے رہا ہے۔ اب اسے یہ کمال دکھانا تھا کہ وہ اس کی معمولہ اور خفیہ لیبارٹری تک کیسے پہنچ پائے گا۔ یہ رانگا کی اصل صورت اس کے خاص ماتحتوں نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ وہ اکثر کچھ عرصے کے لیے کہیں چلا جاتا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ ہیرے جواہرات کا شوقین تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کہیں کوئی نایاب ہیرا یا موتی کسی نے بڑی رازداری سے چھپا کر رکھا ہے تو وہ اس شخص تک کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتا تھا۔ ایسے ہی کسی لالچ یا ضرورت کے تحت وہ کچھ دنوں
دنوں کے لیے کہیں چلا جاتا تھا۔ جس رات بلی ڈونا سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی، اس کی دوسری صبح اسے افریقہ کے ایک شہر سان سٹی میں جانا تھا۔ وہاں ایک ایسا نیگرو شخص تھا جس کا شمار دنیا کے چند دولت مندوں میں ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاس ہیرے جواہرات کا ذخیرہ ہے، جس میں ایک ایسا چمکتا دمکتا موتی ہے جو نایاب ہے۔ دنیا کے کسی دولت مند کے پاس ایسا موتی نہیں ہے اور اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس موتی کی تعریفیں سن کر وہ اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ وہ صبح کی فلائٹ سے جانے والا تھا۔ ایسے میں وہی ایک رات بلی ڈونا کے ساتھ گزر سکتی تھی اور بلی نے سوچ رکھا تھا کہ وہ صبح سے پہلے اسے ٹریپ کرے گی اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنا تابعدار بنا کر رکھے گی۔ جب جے رانگا اسے اپنی کوٹھی کے اندرونی اسے دکھا رہا تھا، اس وقت اسے ایک کمرے میں طرح طرح کی دوائیں نظر آئی تھیں۔ بلی ڈونا نے پوچھا، یہ اتنی زیادہ تعداد میں دوائیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں، کبھی بیمار پڑ جاؤں تو خود اپنا علاج کرتا ہوں، اپنے خاص ماتحتوں کا بھی علاج کیا کرتا ہوں۔ میں آج تک ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا سامنا کرنے سے کتراتا رہا ہوں۔ میری پرسکون زندگی کا یہی ایک راز ہے، نہ میرا کوئی دشمن پیدا ہوتا ہے، نہ میرا سکون برباد ہوتا ہے۔ میں نہ کسی اندیشے اور نہ کسی خطرے سے دوچار ہوتا ہوں۔ کیا تمہارا کبھی کسی دشمن سے سامنا نہیں ہوا؟ ہاں، ایسا 2 بار ہو چکا ہے۔ میں اپنی جیب میں ایک ایسی دوا رکھتا ہوں جو دشمن کے جسم میں پہنچتے اسے نیم مردہ اور نیم پاگل بنا دیتی ہے۔ میں ایک اچھا فائٹر ہوں، اس کے باوجود کسی دشمن سے لڑنے میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ دراصل میں ٹیلی پیتھی کی دنیا میں سونیا سے بہت متاثر ہوں، اسی کے نقش قدم پر چلتا ہوں، اسی کی طرح اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، بڑی حکمت عملی اور مکاری سے دشمنوں سے نجات حاصل کر لیتا ہوں۔ وہ نیم مردہ اور نیم پاگل کرنے والی دوا دشمنوں کو کیسے کھلاتے ہو؟ اس نے ریک میں دوا کی شیشی اٹھا کر دکھاتے ہوئے کہا، اسے کسی کو کھلایا بھی جا سکتا ہے اور انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنی انگلی دکھاتے ہوئے کہا، یہ میں نے ویسی ہی انگوٹھی پہنی ہے جیسی سونیا پہنتی ہے۔ اس کے اوپری سرے پر ایک باریک سی سوئی ہے اور نچلے حصے میں ایک ننھا سا بٹن ہے۔ اس بٹن کو دباتے یہ سوئی باہر نکل آتی ہے، پھر اسے جسم کے جس حصے میں چبویا جائے وہ پلک جھپکتے میں اپنی توانائی کھو دیتا ہے، پھر نیم مردہ اور نیم پاگل سا ہو جاتا ہے۔ وہ عملی طور پر بتا رہا تھا کہ انگوٹھی کا بٹن کس طرح دبایا جاتا ہے اور سوئی کتنی تیزی سے باہر نکل کر اپنا کام دکھاتی ہے۔ ایسا بتاتے وقت اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ بلی نے ان میں سے ایک دوا کی شیشی اٹھا کر اپنے لباس میں چھپا لی۔ اس نے اتنی پھرتی دکھائی تھی کہ جے رانگا اس کی اس حرکت کو نہ دیکھ سکا۔ انہوں نے رات کا کھانا ایک ساتھ کھایا۔ کھانے کے دوران اسے موقع نہ ملا کہ وہ اس دوا کو اس کے کھانے پینے کی کسی چیز میں ملا سکتی۔ وہ بہت محتاط رہ کر اسے ٹریپ کرنا چاہتی تھی، جلد میں کام بگڑ سکتا تھا۔ رات کے کھانے میں نہ صحیح صبح کے ناشتے کے وقت موقع مل سکتا تھا۔ وہ رات کو بستر پر آئے تو بستر کے سرانے والی میز پر پھلوں کے پاس سے بھرا ہوا ایک جگ اور 2 خالی گلاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ خوش ہو گئی، اسے بھی خوش کرنے لگی، اپنا دیوانہ بنانے اور سحرزدہ کرنے لگی۔ وہ سحرزدہ ہو کر کہتا رہا، اب ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ میری زندگی میں تمہارے جیسی جادوگر حسینہ پہلے کبھی نہیں آئی۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ پارس اور پورس تمہارے آج بھی کیوں دیوانے ہیں۔ ان کے آدمی تمہارا پیچھا کر رہے تھے، میں بھی تمام عمر تمہارے پیچھے رہوں گا۔ جذباتی لمحات گزرتے رہے، پیار و محبت کا وقفہ ہوا تو جے رانگا نے کہا، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، جوس تم بھی پیو، میں بھی پیتا ہوں۔ وہ جاگ اٹھا کر 2 گلاس میں جوس انڈیلنے لگی۔ وہ اٹھ کر بولا، جسٹ اے منٹ، میں ابھی واش روم سے آتا ہوں۔ وہ بستر سے اٹھ کر باتھ روم میں گیا۔ بلی ڈونا کی تو جیسے قسمت کھل گئی تھی۔ اس نے باتھ روم میں جا کر جیسے ہی دروازہ بند کیا، اس نے شیشی نکال کر ایک گلاس میں چند قطرے ٹپکا دیے، پھر دوسرا گلاس اٹھا کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ دروازہ کھول کر باہر آیا تو وہ اپنے گلاس سے جوس پینے لگی۔ اس نے دوسرا جوس سے بھرا ہوا گلاس اٹھا لیا، اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بولی، میرے ساتھ بستر پر بیٹھو۔ وہ بولا، بستر سونے اور ایک دوسرے کو سلانے کے لیے ہوتا ہے، تم اتنی حسین ہو کہ میں سامنے بیٹھ کر تمہیں دیکھتے رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک گھونٹ پیا، بلی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، آج جوس کا مزہ کچھ عجیب سا ہے۔ وہ بولا،
بولا مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں تمہیں کڑوی لگ رہی ہوں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم تو اتنی میٹھی ہو کہ تمہیں دیکھتے دیکھتے یہ گلاس خالی کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے گلاس کو منہ سے لگا کر ایک ہی سانس میں کئی گھونٹ حلق سے اتار لیے۔ اس نے درست کہا تھا کہ دوا کا اثر چشمے ددن میں ہوتا ہے۔ اس نے ایک ہچکی لی، گلاس اس کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، تمام بدن لرزنے لگا۔ بلی نے مسکرا کر پوچھا کیا ہوا؟ جانے من اب تمہیں واقعی سمجھ لینا چاہیے کہ پارس اور پورس میری قدر کیوں کرتے ہیں۔ وہ میری ذہانت اور چلاکیوں کے باعث مجھے اپنے زیر اثر رکھنا چاہتے ہیں اور میں ان کے ہاتھ نہیں آ رہی ہوں، اور نہ وہ دونوں کبھی میرے سائے تک پہنچ پائیں گے۔ وہ شدید کمزوری کے باعث کرسی سے نیچے ڈھلکنے لگا۔ بلی نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا، اسے سہارا دے کر بستر پر پہنچا دیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ بے تکی باتیں کرتے ہوئے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔